بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید، آپ دیکھ رہے ہیں توصیف سید کا ولاگ۔ ہمارا یوٹیوب چینل کا نام ہے اردو گلوب ٹی وی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ آج 2 جولائی کی رات 11 بجے ہیں کینیڈا میں، اور پاکستان میں جمعرات کے صبح 8 بج رہے ہیں۔ آج کی اہم پیش رفت اور اہم خبروں پہ ہم کچھ تبصرہ کریں گے، کچھ آپ سے خبریں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ایرانی فوج نے خبردار کیا کہ اگر ایران کی جانب سے مقرر کردہ بحری راستوں سے انحراف یا ایران کے ضوابط کو نظر انداز کرنے والے جہازوں کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ابنائے ہرمز میں کسی بھی امریکی مداخلت کا ایرانی مسلح افواج کی جانب سے فیصلہ کن اور فوری جواب دیا جائے گا۔ اس بیان میں ابنائے ہرمز کو ایران کی غیر متنازع خود مختاری کے دائرے میں قرار دیتے ہوئے آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں سمیت تمام بحری جہازوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ محفوظ گزرگاہ کے لیے ایران کے مقرر کردہ راستوں کی پیروی کریں۔ بیان کے مطابق اگر کوئی جہاز ان راستوں سے انحراف کرتا ہے یا ایران کے نیویگیشن پروٹوکول کو نظر انداز کرتا ہے تو مسلح افواج کی جانب سے فوری اور سخت رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ ایرانی فوج نے ابنائے ہرمز کے اوپر امریکی لڑاکا طیاروں اور ڈرونز کی مسلسل موجودگی کو بھی اس اہم آبی گزرگاہ کی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ اس سے قبل ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دعویٰ کیا تھا کہ ابنائے ہرمز کی نگرانی سینٹ کام نہیں بلکہ ایران کی کمان کے تحت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ امریکی یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ہمارا ادارہ جو ہے سینٹ کام وہ اس کی کمان کر رہا ہے، لیکن ایران نے واضح کیا ہے کہ یہ ان کی کمان کے تحت ہے۔ ادھر امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کسی واضح اور متعین مقصد کے بغیر ایران میں فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کوئی مقصد نہیں ہے تو حملہ کر کے کیا کریں گے۔ مقصد تو ایران کی نیوکلیئر پاور کو جو اس کا نیوکلیئر پروگرام تھا اس کو ختم کرنا تھا، کیونکہ یہ شدید خواہش تھی اسرائیل کی۔ اسرائیل سے زیادہ خواہش تھی نیتن یاہو کی، اور جو وہاں پر سخت گیر رویہ رکھنے والے سیاستدان ہیں ان کی پہلے بھی خواہش تھی اور اب بھی ہے کہ کسی طرح ایران ایٹمی پاور نہ بن سکے۔ تو گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ میں جس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں وہ یہ کہ صدر ٹرمپ ہماری فوج کو دوبارہ وہاں بھیجنے کے خواہش مند نہیں ہیں جب تک کہ ایسا کرنا ناگزیر نہ ہو جائے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے، صدر ٹرمپ کو بھی، نائب صدر جے ڈی وینس کو بھی، اور امریکہ کے جو وزیر جنگ ہیں، اس کے علاوہ کیبنٹ کے بڑے اہم لوگ ہیں، انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ایران کے معاملے میں ہمیں اپنا ہاتھ کھینچ لینا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیل کے کہنے میں آ کے بہت زیادتی بھی کی، عام لوگوں کو بھی مارا، ایران کو بھی نقصان پہنچایا، اپنا بھی نقصان کیا، اور اسرائیل کی حمایت میں وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے۔ اب انہوں نے اپنا رویہ تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ ایران کی جانب سے اپنے جوہری پروگرام کی بحالی یا تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کوشش واشنگٹن کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر ایران کی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ ایران کے جن جوہری مراکز کو بمباری سے نقصان پہنچا ہے وہاں عالمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو رسائی کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک انٹرویو میں باقر غالیباف کا کہنا تھا کہ ایران کی پارلیمنٹ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کو اس قانون کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت ان معائنہ کاروں کو دی جانے والی رسائی کا تعین کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق جن مقدمات پر
مقامات پر معاف کیجیے گا بمباری ہوئی ہے اور جو مقامات متاثر ہوئے ہیں ان تک کسی صورت بھی رسائی نہیں دی جائے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پر بعض اندرونی حلقوں کی جانب سے تنقید پر سخت جواب دیتے ہوئے باقر غالباف کا کہنا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکی حکام سے مذاکرات میں ایران $6 ارب کے منجمد اثاثوں سے متعلق دستاویز کو حتمی شکل دینے میں کامیاب رہا ہے۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ روز بحیرہ عرب میں ایک MH-60S سی ہاک ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کے بعد ایک امریکی سروس ممبر جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا، جبکہ 3 دیگر اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی بحریہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی معلومات اور اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں کسی بھی جانب سے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنائے جانے کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے۔ بحریہ کے مطابق علاقے میں موجود نیوی یونٹس لاپتہ عملے کی تلاش میں مصروف ہیں، جبکہ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ ہیلی کاپٹر بحری بیڑے USS جارج W بش کے ساتھ خطے میں نگرانی کے لیے تعینات تھا۔ ادھر سوات کے علاقے کالام کی سیف اللہ جھیل میں سیاحوں سے بھری کشتی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے میں 6 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کشتی میں سوار سیاحوں کا تعلق صوبہ پنجاب سے تھا۔ اس حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ متاثرہ افراد کی لاشوں کو سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ان کے مطابق جھیل سیف اللہ پر اکثر سیاح اس موسم میں گھومنے آتے ہیں، تاہم یہاں دفعہ 144 نافذ ہے۔ اس دوران اہلکاروں کو بھی تعینات کیا جاتا ہے۔ جھیل سیف الملوک میں اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں جو پاکستان میں سیاحتی مقامات ہیں وہاں گزشتہ کئی برس سے حادثات کا سلسلہ جاری ہے، اور حکومت، صوبائی حکومتیں، ضلعی حکومتیں دعوے کر دیتی ہیں کہ ہم نے یہ دفعہ 144 جو سیکشن لگائی ہوئی ہے، لیکن اس پر عمل کرانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہاں پر لوگ اپنے طور پر آتے ہیں، سیاح کشتیوں میں بیٹھتے ہیں، 10 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے اور 15 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ ان کے پاس سیفٹی کٹس ہوتی ہیں، نہ انہیں پہلے سے گائیڈنس دی جاتی ہے، اور نہ ہی وہاں پر ان کے بچاؤ کے لیے اقدامات ہوتے ہیں، نہ سیفٹی کے اقدامات ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے تو پھر حکومت بیان دے کے اپنی جان چھڑا لیتی ہے، اور یہ حادثات کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے، چاہے وہ سڑکوں کے حادثات ہوں، چاہے وہ پانی کے ڈیمز، جھیلیں ہوں، دریا ہوں، کوئی بھی سیاحتی مقامات ہوں۔ گزشتہ برس بھی آپ کو پتہ ہے بارش کے دوران ایک پوری فیملی سوات میں ایک جزیرے میں چھوٹے سے پانی کے تیز بہاؤ کے آنے کے باعث ڈوب گئی تھی، اور انہیں سینکڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ ڈوب گئے تھے اور انہیں کوئی نہیں بچا سکا تھا۔ سڑکوں پہ حادثات ایک عرصے سے ہو رہے ہیں۔ ایسی سڑکیں جہاں 1 وے ہے وہاں تو حادثے کا 99.9% امکان رہے گا، کیونکہ ایک ٹرک یا بس یا وین جب کسی کو اوورٹیک کرتی ہے تو وہ جو فاصلہ درکار ہوتا ہے اوورٹیک کرنے کا، گیپ ہونا چاہیے، وہ نہیں رکھا جاتا، اور جیسے ہی وہ اوورٹیک کرتے ہیں سامنے سے اگر بس یا کوئی وین آ گئی تو اس ٹکرانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فاصلہ نہیں ہوتا، بریک نہیں لگ سکتی۔ صرف اس کا ایک ہی حل تھا کہ آپ 1 وے، جہاں جہاں 1 وے ہے پورے صوبے میں، پورے ملک میں، وہ ختم کر دیں۔ سڑکوں کو صرف ریپیئر کر دینے سے کوئی بات نہیں بنے گی۔ جو پیچ لگاتے ہیں ٹھیکیدار، وہ چند جگہوں پہ پیچ لگا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیکیدار اربوں روپے کا ٹھیکہ لیتے ہیں، اور سڑکوں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حادثات کو آج تک روکنے کے لیے کوئی ٹھوس پالیسی پاکستان میں نہیں بنائی گئی۔ بے شمار سینئر کالم نگار اور میڈیا سے وابستہ لوگ
شور کرتے رہتے ہیں، کالم لکھتے رہتے ہیں، آواز بلند کرتے رہتے ہیں. ہم بھی ایک عرصے سے اخبار ہمارا جو اردو پوسٹ ہے کینیڈا میں، اس پہ بھی اور پاکستان میں بھی صحافت میں اس ٹاپک پہ ہم نے بڑا کام کیا ہے. لیکن حکومت وقت کی پرائورٹیز میں یہی نہیں ہے. ان کی پرائورٹیز میں صرف وہ چیزیں ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، یا پھر وہ چیزیں جو بہت زیادہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوتی ہیں اس پہ توجہ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. جس ملک میں سڑکوں پہ گٹر کے ڈھکن اٹھا لیے جاتے ہیں اور آج تک اس کے حوالے سے کوئی ٹھوس پالیسی نہ بنائی گئی ہو، کوئی قانون، کوئی سختی نہ کی گئی ہو، کسی کو سزا نہ دی گئی ہو، وہاں آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہاں کیا بہتری کے امکانات ہیں؟ کوئی بھی حکومت ہو، ہمیں ہر حکومت سے یہی شکوہ رہا ہے کہ وہ عوامی خدمت کے لیے کوئی پالیسی نہیں بناتے. مہنگائی کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گا. یہ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مہنگائی کا جو معاملہ ہے وہ کبھی رک نہیں سکتا، یہ بڑھتا ہی رہے گا. لوگوں کو اپنی آمدن بڑھانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. حکومت وقت سے کوئی بھی آس لگانا، امید لگانا سب فضول ایک بحث ہے. کوئی بھی لوگ کسی بھی سیاسی جماعت سے کچھ بھی امیدیں لگا لیں، وہ امیدیں ان کی کبھی پوری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں مسائل اتنے زیادہ ہیں اور ان کے حل کرنے والے اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. بات کرتے ہیں ایران کی. سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے اپنے ایک بیان میں آیت اللہ خامنائی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے. ایران کے میڈیا نے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری کے دستخط سے ایک پیغام شائع کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے خون کا بدلہ ان کے قاتلوں سے ضرور لیا جائے گا. محمد باقر کا یہ پیغام سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا ہے. ایرانی حکومت نے منگل 6 جولائی کو تہران میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے. ایرانی حکومت کی ترجمان نے کہا ہے کہ اس تعطیل کا مقصد ایران کے سابق رہنما کے سوگواروں کی دارالحکومت سے واپسی کو آسان بنانا ہے. ان کے مطابق جمعرات کے روز پورے ایران میں یوم سوگ بھی منایا جائے گا. علی خامنائی کی تدفین جمعرات 8 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی. سرکاری شیڈول کے مطابق علی خامنائی کی نماز جنازہ تدفین کی تقاریب 4 سے 8 جولائی کے درمیان تہران، قم اور مشہد میں منعقد ہوں گی، جبکہ عراق کے شہروں بغداد، قازمین، کربلا اور نجف میں بھی تعزیتی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا. اس تدفین کے حوالے سے پاکستان کا ایک وقت ایران پہنچ چکا ہے اور وزیر اعظم بھی ایران پہنچ جائیں گے. ایرانی پارلیمان کے اسپیکر اور امریکہ کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر غالباف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران نے امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد 2 ہفتوں سے کم عرصے میں 40 ملین بیرل سے زائد تیل برآمد کیا ہے. انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف عائد بحری پابندیوں کا خاتمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عسکری طاقت کے ساتھ سفارتکاری بھی ٹھوس نتائج دے سکتی ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ ایران کی اصل ضمانت اس کی عسکری قوت ہے، اسی لیے اس کا میزائل پروگرام اور دفاعی صلاحیتیں کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکتے. اب بات کرتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر نریندر مودی کے زخم پھر تازہ کر دیے اور کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں دراصل 11 طیارے مار گرائے گئے تھے. انہوں نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ روک کر انہوں نے 3 کروڑ جانیں بچائی ہیں. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل میں ان کی مقبولیت 99% تھی. سمجھ سے بالا ہے کہ کوئی یہودی ڈیموکریٹ کو ووٹ کیسے دے سکتا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران ہماری تقریباً تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا ہے. تمام جو ایران کے شہید سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خامنائی، ان کی نماز جنازہ کے لیے انتظامات جو ہیں وہ مکمل کیے جا چکے ہیں. ان کا جسد خاکی جو ہے تہران کے جنوبی علاقے میں واقع امام خمینی حسینیہ منتقل کر دیا گیا ہے. گزشتہ دنوں
تہران کے فرہنگ اسکول کی جانب سے ایک تعزیتی اجتماع بھی ہوا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایران میں دو بڑے افسوس اور سب سے زیادہ افسوس تو ظاہر ہے ان کے سپریم لیڈر خامنئی کی شہادت ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک اسکول میں 167 بچوں کی شہادت ہے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ غم پایا جاتا ہے، غصہ پایا جاتا ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کا حساب برابر کرنا چاہیے۔ ابھی سب سے زیادہ جو دنیا کی نظریں ہیں وہ یہ ہیں کہ 6 اور 8 جولائی کو خیریت کے ساتھ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی صاحب کی تدفین ہو جائے۔ اسی لیے ایران بار بار واضح کر رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے کوئی بھی غلطی کی تو اسے اس کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں، اور کوئی بھی اہم ٹاپک یا اہم خبر یا اہم معلومات اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں canurdu@gmail.com پر، اور اگر رابطہ کرنا چاہیں تو 647-885-3664 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ توصیف سید کو یہیں پہ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔